اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز پرسیدن حال آن غلام، یعنی پھر اس غلام کی حالت پوچھنا۔ اس بادشاہ نے کہا خدا کرے تو تندرست رہے اور تیرے لیے دائمی نعمت ہو، تو بہت پاکیزہ اور خوش طبع اور خوبصورت ہے۔ پھر اس دوسرے غلام کو ایک کام کے لیے بھیج دیا تاکہ اس دوسرے سے وہ باخبر بنے۔ بڑی مہربانی اور کرم سے اس کو سامنے بٹھایا، اس کے بعد کہا اے تاریکی کے چاند جیسے، تیرا چاند جیسا مکھڑا ہے، تو گھنگریالے بال والا ہے، مشک کی سی خوشبو والا ہے، تو نیک خو ہے، تو نیک خو ہے، نیک خو ہے۔ ہائے افسوس اگر تجھ میں وہ باتیں نہ ہوتیں جو فلاں نے تیرے بارے میں کہی ہیں۔ جو بھی تیرا چہرہ دیکھتا خوش ہوتا، تیرا دیکھنا دنیا کی سلطنت کی قیمت کا ہوتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تسبح صح جملہ دعائیہ ہے، یعنی خدا تجھے تندرست رکھے۔ لک نعیم دائم، یہ بھی جملہ دعائیہ ہے، خدا کرے تجھے باقی رہنے والی نعمت حاصل ہو۔ چاند کا حسن رات کی تاریکی میں ہی نمایاں ہوتا ہے، دن میں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس غلام نے کہا اے بادشاہ اس میں سے کچھ بتائیے، اس بے ایمان نے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس شاہ نے کہا پہلے تو اس نے تیرے دورخے ہونے کی بات کی کہ بظاہر تو دوا ہے، بباطن درد ہے۔ جب اس نے بادشاہ سے اپنے دوست کی خباثت سنی، فوراً ہی اس کا غصے کا دریا جوش میں آ گیا۔ وہ غلام منہ میں جھاگ بھر لایا اور سرخ ہو گیا، یہاں تک کہ مذمت کرنے کا جذبہ حد سے گزر گیا کہ وہ شروع ہی سے جب سے کہ میرا دوست تھا، قحط میں کتے کی طرح گوبر کھانے والا تھا۔ جب اس نے اس کے گھٹنے کی طرح دمادم مذمت کی، شہنشاہ نے اس کے ہونٹ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس۔ اس بادشاہ نے فرمایا میں تجھے اور اسے سمجھ گیا، سمجھ لے تیری روح گندی ہے اور اس کا منہ گندا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کتا خود ذلیل جانور ہے اور اس کی دنایت ہے کہ بھوک میں نہ کھانے کی چیزیں کھا جاتا ہے، یعنی میں تیرے اور اس کے فرق کو جان گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بس اے گندا روح تو دور بیٹھ تاکہ وہ حاکم بنے اور تو محکوم بنے۔ اسی لیے دنیا بھر کے بزرگوں نے کہا ہے انسان کی راحت زبان کی حفاظت میں ہے۔ بہر این گفتند اکابر در جہاں، راحت الانسان فی حفظ اللسان۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ریاکاری کے ساتھ تسبیح، اے عقل مند کوڑی کا سبزہ سمجھ، پس سمجھ لے بھلی اچھی صورت بری عادتوں کے ہوتے ہوئے چار جو کے لائق نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گندی روح والے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے من سکت نجا وراحت الانسانی فی حفظ اللسان، جو خاموش رہا بچا، جو انسان کی راحت زبان کی نگہداشت میں ہے اور انسان کی راحت زبان کی نگہداشت میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصل خوبی باطن کی ہے، حسن صورت معتبر نہیں ہے۔ خوبصورت غلام چونکہ بدسیرت تھا لہذا اس کی کوئی قیمت نہ تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اگر صورت حقیر اور نہ بھانے والی ہو، جب اس کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کے قدموں میں جان دے دے۔ سمجھ لے ظاہری صورت فنا ہو جائے گی، باطن کا عالم ہمیشہ باقی رہے گا۔ بتا صورت کا عاشق کب تک بنا رہے گا؟ سیرت کا طلبگار بن اور باطن کی تلاش کر۔ ٹھلیا کے نقش سے عشق بازی کب تک؟ ٹھلیا کے نقش و نگار کو چھوڑ اور پانی تلاش کر۔ تو نے اس کی صورت دیکھی، اس کی سیرت سے غافل ہے۔ سیپ میں سے موتی چن اگر تو عقل مند ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صورت کی نہیں بلکہ سیرت کی قدردانی ہونی چاہیے۔ جسم خاک میں مل جاتا ہے، اچھے اخلاق دنیا میں باقی رہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جسموں کے یہ سیب دنیا میں اگرچہ سب جان کے سمندر اللہ تعالی سے زندہ ہیں، لیکن ہر سیب میں موتی نہیں ہوتا ہے۔ آنکھ کھول اور ہر ایک کے اندر دیکھ لے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے چن، کیونکہ قیمتی موتی نایاب ہے۔ اگر تو صورت پر جاتا ہے تو پہاڑ شکل میں بڑائی میں لعل سے کئی سو گنا زیادہ ہے۔ نیز تیرے ہاتھ اور پیر اور بال تیری آنکھوں کے وجود سے کئی سو گنا بڑے ہیں، لیکن یہ تجھ سے پوشیدہ نہ رہے کہ تمام اعضاء میں 2 آنکھیں فائق ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جان کا سمندر یعنی ذات حق تعالی بعض نسخوں میں از بحر چاں ہے، تو ترجمہ ہوگا جان کی حفاظت کے لیے۔ ہر انسان میں روح ہے، لیکن ہر روح پاکیزہ نہیں ہے۔ ہر روح میں خوبیاں نہیں ہیں، جس میں خوبیاں ہوں اس کو پسند کرو۔ جسم کی بڑائی اور خوبی کوئی چیز نہیں، ورنہ پہاڑ لعل سے افضل ہوتا۔ انسان کا باقی بدن اس کی آنکھوں سے چند گنا ہے، لیکن شرافت آنکھوں کو حاصل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک خیال جو دل میں آتا ہے اس سے 100 جہان فوراً اوندھے ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ کا جسم اگرچہ بظاہر ایک ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہزاروں کا لشکر دوڑتا ہے۔ پھر اسی منتخب بادشاہ کی صورت ایک مخفی خیال کے تابع ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فکر و خیال بھی ایک معنوی چیز ہے جو 100 جہاں یعنی ظاہر کو زیر و زبر کر ڈالتا ہے۔ ایک شاہی ارادہ و خیال سے سینکڑوں ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ کا ایک جسم لشکریوں کے ہزاروں جسموں پر حکمران محض اپنی باطنی خوبیوں کی وجہ سے ہے۔ پھر یہی حکمران کا جسم اس کے خیال اور فکر کا فرما بردار ہے، تو فضیلت کا مدار معنی اور باطن پر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دیکھ اللہ تعالی کہ ایک ارادے سے لا انتہا مخلوق زمین پر بہاؤ کی طرح روانہ ہو گئی ہے۔ اگرچہ وہ ارادہ لوگوں کی رائے میں چھوٹا ہے، لیکن بہاؤ کی طرح اس نے دنیا کو خرد برد کر دیا ہے۔ دنیا والے ریوڑ کی طرح ہیں اور اللہ تعالی چرواہا شب و روز سب کو دوڑا رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا ارادہ فرماتے ہیں تو کلمہ کن سے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً تباہ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
پس جب تو دیکھے کہ ایک ارادہ سے ہر چیز دنیا میں قائم ہے، مکانات، محلات اور شہر، پہاڑ اور جنگل اور نہریں، زمین اور دریا بھی، سورج اور آسمان بھی اسی کی وجہ سے زندہ ہیں جیسے کہ مچھلی دریا سے، تو تجھے اندھے کے سامنے حماقت سے جسم سلیمان جیسا ہے اور ارادہ چونٹی جیسا، تیری نگاہ کے سامنے پہاڑ بڑا ہے، ارادہ بھیڑ کی مانند ہے اور پہاڑ بھیڑیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تو غور کرے گا تو دنیا کی تمام کائنات اللہ تعالی کے ارادے سے قائم ہے اور تمام چیزوں کی بقا اللہ کے ارادے سے وابستہ ہے، جس طرح مچھلی کی زندگی دریا سے وابستہ ہے۔ جبکہ اتنی مثالوں سے یہ سمجھا دیا گیا کہ اصل خوبی باطن کی ہے نہ کہ ظاہر کی، تو جسم کو حضرت سلیمان جیسا اور فکر و خیال کو چونٹی جیسا سمجھنا حماقت اور بے وقوفی ہے۔ جسم کی بڑائی کی وجہ سے پہاڑ کی عظمت کا خیال حماقت ہے۔ خیال اور ارادہ کو بکری اور پہاڑ کو بھیڑیا سمجھنا غلطی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جہاں تیری نظر میں خوفناک اور بڑا ہے ابر، بجلی اور کڑک سے تو لرزتا اور ڈرتا ہے، اور ایک گدھے سے کم عقل تو عالم فکر سے بے علم پتھر کی طرح غافل اور مطمئن ہے، کیونکہ تو ایک تصویر ہے اور عقل سے بے گانہ ہے۔ تو آدمی خصلت نہیں ہے، گدھے کا بچہ ہے۔ تو خالص جہل ہے اور عقل سے بے گانہ ہے، خدا کی تجھ میں بو بھی نہیں ہے۔ تو پاگل ہے، نادانی سے تو سایہ کو وجود سمجھتا ہے، اسی لیے وجود تیرے نزدیک کھیل اور بے وقت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تو اجسام سے ڈرتا ہے، ابر، بجلی اور کڑک کی تباہی سے خوف زدہ ہے۔ فکر اور خیال سے جو تباہیاں آتی ہیں اس سے بے خبر اور مطمئن ہے۔ تو تصویر ہے جو عقل سے کوری ہوتی ہے۔ انسان کی فضیلت عقل و خرد اور فکر کی وجہ سے ہے جو معرفت حق پیدا کرتی ہے۔ تو نے غیر مقصود کو مقصود اور مقصود کو غیر مقصود بنا رکھا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، دیکھ آگ عالم غیب کا ایک نمونہ ہے جو لطافت میں دلکش ہوا کی طرح ہے، جب تک کسی کثیف جسم میں نہ لگے اس لطیف کا آنکھ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان غیر مقصود کو مقصود اس لیے بناتا ہے کہ حقیقت بھی نظر سے محروم ہوتا ہے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا جب صحیح حقیقت سامنے آ جائے گی۔ غائب از نظر حقیقت کو آگ کی مثال سے سمجھایا ہے۔ آگ ایک لطیف عنصر ہے جو نظروں سے غائب ہے، نظر جب آتی ہے جب وہ کسی کثیف جسم میں لگ جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، پھر تاثیر کے وقت وہ بڑھی ہوئی ہے، ہزاروں تیشوں اور تلواروں اور تیر سے اس دن تک ٹھہر جبکہ وہ فکر اور خیال کھلم کھلا بالوں پر نکالے۔ تو پہاڑوں کو نرم اون کی طرح دیکھے گا، یہ سرد و گرم زمین نابود ہو جائے گی۔ تو نہ آسمان دیکھے گا، نہ ستارے، نہ وجود۔ اے خدا حی اور ودود کے علاوہ ایک قصہ خواہ سچا ہو یا جھوٹا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ وہ سچائیوں کو فروغ دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آگ جنگلوں کو اس درجے تباہ کر دیتی ہے کہ ہزاروں تیغ و تیر بھی اس کو اس قدر تباہ نہیں کر سکتے ہیں۔
ارادہ الہی جو نظروں سے مخفی ہے اس کی تاثیرات بھی ایک دن ظاہر ہوں گی۔ ارادہ الہی سے قیامت کے دن بڑے سے بڑا وجود حقیر اور لا شے ہو جائے گا۔ حی کا مطلب ہے زندہ، جو کہ اللہ تعالی کا نام ہے۔ ودود محبت کرنے والا، یہ بھی اللہ تعالی کا نام ہے۔ انسان اللہ تعالی کے غیبی ارادے سے غافل ہے۔ اس قصہ کے ضمن میں بھی اس امر کو واضح کیا ہے کہ دوسرے غلام شاہ کی فکر اور ارادہ سے غافل تھے، یہی حسد کی وجہ ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حسد کردن خشم بر غلام خاص، یعنی غلاموں کا مخصوص غلام پر حسد کرنا۔ ایک بادشاہ نے کرم کر کے ایک غلام کو تمام غلاموں میں سے پسند کر لیا تھا۔ اس کی تنخواہ 40 سرداروں کی تنخواہ کے برابر تھی۔ 100 وزیروں نے بھی اس کے مرتبے کا 10واں حصہ نہ دیکھا تھا۔ نچھتر اور اقبال اور نصیبہ کے کمال کی وجہ سے وہ ایاز تھا اور بادشاہ محمود دوراں تھا۔ اس کی روح شاہ کی روح کے ساتھ اپنے اصل میں اس جسم سے پہلے جڑی ہوئی اور یگانہ تھی۔ اصل معاملہ وہی ہے جو جسم سے پہلے ہوا ہے۔ ان تعلقات کو رہنے دے کہ یہ نئے پیدا ہوئے ہیں۔ عارف کی آنکھ ٹھیک دکھانے والی ہے نہ کہ بھینگی، اس کی نظر پہلے کھیتیوں پر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کا محبوب غلام ایاز تھا۔ دونوں کا باہمی تعلق ضرب المثل ہے۔ سلطان محمود کی وفات 421 ہجری میں ہوئی اور غزنی میں دفن ہوئے۔ اہمیت انہی باتوں کی ہے جو جسم عنصری کے قبل پیش آئی ہیں۔ جو معاملات عالم اجسام میں پیش آتے ہیں ان کے لیے عینہا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جس کو معرفت خداوندی حاصل ہو گئی ہو اسے عارف کہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو انہوں نے گیہوں بویا ہے اور جو اس کی نظر شب و روز اس طرف لگی ہے، رات جس سے حاملہ بنی ہے اس کے سوا اس نے نہیں جنا۔ ہیلے اور تدبیریں سب بیکار ہیں۔ نو ہیلوں سے وہ شخص کب دل خوش ہوتا ہے، چالو ہیلوں سے وہ شخص کب دل خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی تدبیر کو اپنے سر پر مسلط دیکھتا ہے۔ وہ جال میں ہے اور ایک جال اور بچھاتا ہے، تیری جان کی قسم نہ اس سے نکلتا ہے نہ اس سے نکلتا ہے۔ اگر سینکڑوں گھاسیں اگیں یا اگائے، انجام کار اللہ تعالی کا بویا ہوا اگے گا۔ پرانی کھیتی پر تو نے نئی کھیتی بو دی، دوسری فنا ہونے والی ہے، پہلی ٹھیک ہے۔ پہلا بیج مکمل اور منتخب ہے، دوسرا بیج خراب اور سڑا ہوا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کشترالا کا مطلب ہے یعنی جو خدا نے مقدر کر دیا ہے۔ تخم اول کا مطلب ہے تقدیر کے تدبیر پر غلبے کی توجیہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اپنی اس تدبیر کو دوست کے سامنے ڈال دے، اگرچہ تیری تدبیر بھی اسی کی تدبیر کی وجہ سے ہے۔ اہم کام وہی ہے جو خدا نے قائم کیا ہے، آخر میں وہی اگے گا جو پہلے بویا ہے۔ جو بوئے اس کے لیے بو، اے دوست، جبکہ تو دوست کا پابند ہے۔ چور نفس کے گرد اور اس کے کام میں نہ لگ، جو اللہ تعالی کا کام نہیں ہے وہ ہیچ در
ہیچ ہے، اس سے قبل کہ قیامت کا دن ظاہر ہو، مالک کے سامنے رات کا چور رسوا ہو، تدبیر اور اس کے ہنر سے چرایا ہوا مال انصاف کے دن اس کی گردن پر ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ تقدیر تدبیر پر غالب ہے تو معاملہ تقدیر کے سپرد کر دینا چاہیے۔ جب خدا سے دوستی کا دعویٰ ہے تو اس کی شریعت پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے لیے مخلصانہ عمل کرنا چاہیے۔ نفس امارہ کے کام اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں۔ قیامت کے دن شیطانی کاموں سے علیحدگی بے معنی بات ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لاکھوں عقلیں مل کر کوشش کرتی ہیں تاکہ اس کی تقدیر کے جال کے سوا کوئی تدبیر کا جال بچھائیں، اپنی تقدیر کے جال کو اور سخت پاتے ہیں اور بس تنکا آندھی کے مقابلے میں کیا طاقت دکھائے۔ اگر میری بات کا تجھے یقین نہیں ہے جا دیکھ، قرآن میں ہے اور اللہ سب سے اچھا دعو کرنے والا ہے۔ اگر تو کہے ہستی یعنی عالم تدبیر کا کیا فائدہ تھا، اے سرکش کیا تیرے اس سوال میں فائدہ ہے؟ اگر تیرے سوال میں فائدہ نہیں ہے تو میں اس کو بیکار بے نتیجہ کیوں سناؤں؟ اگر تیرے سوال میں یقیناً فائدہ ہے تو غور کر، عالم تدبیر بے فائدہ نہ ہوگا۔ اگر تیرے سوال سے بہت سے فائدے ہیں تو عالم تدبیر میں کوئی شخص فائدہ کیوں نہ تلاش کرے گا؟ اگر تیرے سوال میں بہت سے فائدے ہیں تو عالم تدبیر آخر بے فائدہ کیوں ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اچھے دعو کے بالمقابل ناقص دعو کیا کر سکتا ہے؟ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تقدیر کے مقابلے میں تدبیر بیکار ہے تو خدا کا عالم تدبیر کو پیدا کرنا بے فائدہ ہے۔ الزامی جواب ہے کہ تیرے اس اعتراض میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ اگر بے فائدہ ہے تو بے فائدہ سوال کے جواب کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تیرا سوال مفید ہے اور عبث نہیں تو اللہ کا عالم تدبیر کو پیدا کرنا کیسے بے فائدہ ہو سکتا ہے؟ جب ایک انسان کا فعل عبث نہیں تو حکیم و علیم کا فعل کیسے عبث ہو سکتا ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر عالم تدبیر ایک اعتبار سے بے فائدہ ہے، دوسری جہتوں سے فائدے سے پر ہے، اگر تیرا فائدہ میرا فائدہ نہیں ہے چونکہ وہ تیرا فائدہ ہے، اس سے باز نہ رہ۔ اگر تیرا فائدہ میرے لیے مفید نہیں ہے چونکہ وہ تیرا فائدہ ہے، اے مرید تو اسے اختیار کر۔ اگر میں اس فائدہ سے آزاد ہوں چونکہ وہ تیرا فائدہ ہے، اس سے نہ کٹ۔ یوسف علیہ السلام کے حسن میں عالم کا فائدہ تھا، اگرچہ وہ بھائیوں کے لیے بیکار عبث تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا ہر حیثیت سے مفید ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر عالم تدبیر بمقابلہ تقدیر بے فائدہ ہے تو اس میں دوسری حیثیت سے بہت سے فائدے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہر شخص کے لیے مفید ہو۔ ایک چیز ایک کے لیے بیکار ہے تو دوسرے کے لیے مفید ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی افادیت سب کے لیے تھی لیکن بھائیوں کے لیے نہ تھی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ داؤدی نغمہ کس قدر محبوب تھا لیکن محروم منکر کے لیے ناپسندیدہ تھا۔ نیل کا پانی آب حیات سے بھی بڑھا ہوا تھا لیکن منکر قبطی یعنی فرعون پر خون تھا۔ مومن کے لیے شہادت زندگی ہے، منافق کے لیے موت اور تباہی ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا نغمہ پرندوں تک کے لیے مفید تھا لیکن کافروں کے لیے مفید نہ تھا۔ دریائے نیل کا پانی مخلوق خدا کے لیے مفید تھا، فرعون کے لیے مہلک بنا۔ شہادت مومن کے لیے مفید ہے، کافر کے لیے مضر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، بتا دنیا میں کون سی نعمت ہے کہ اس سے کچھ لوگ محروم نہیں ہیں، گدھے اور بیل کے لیے شکر میں کیا فائدہ ہے۔ ہر جاندار کی جداگانہ غذا ہے، لیکن اگر وہ اس کی عارضی غذا ہے تو نصیحت کرنا اس کو سدھانا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت کا یہی حال ہے کہ کچھ انسانوں کے لیے وہ مفید ہے اور محروم انسانوں کے لیے مفید نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے ہر نعمت ہر ایک کے لیے نہیں پیدا فرمائی ہے۔ شکر انسانوں کے لیے نعمت اور غذا ہے، حیوانوں کے لیے نہیں ہے۔ بعض اصل غذا کو چھوڑ کر دوسری غذا کے عادی ہو جاتے ہیں تو نصیحت ان کے لیے کارگر ہوتی ہے اور وہ اصل غذا حاصل کرنے لگتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب کوئی کسی مرض کی وجہ سے مٹی کھانا پسند کرے، اگرچہ وہ سمجھ رہا ہو کہ مٹی اس کی اصل غذا ہے، لیکن اس نے اصلی غذا کو بھلا دیا ہے، بیماری کی غذا کی طرف رخ کر لیا ہے، شہد کو چھوڑ کر زہر کھایا ہے، بیماری کی غذا نے اس کو لکڑی جیسا بنا دیا ہے۔ انسان کی اصل غذا خدا کا نور ہے، حیوانی غذا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے اس کا دل اس میں پڑا ہے کہ شب و روز وہ پانی مٹی کی پیداوار کھائے۔ چہرہ زرد، پیر سست اور دل کمزور، کہاں راستوں والے آسمان کی غذا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بعض لوگ مرض کی حالت میں مٹی کو غذا بنا لیتے ہیں اور اس کو اپنی غذا سمجھتے ہیں۔ اصل غذا شہد کی طرح مفید ہوتی ہے اور بیماری کی وجہ سے جس چیز کو اس نے غذا سمجھ لیا ہے وہ اس کے لیے مضر اور زہر ہوتی ہے، جو اس کو فربہ کرنے کے بجائے لکڑی جیسا خشک بنا دیتی ہے۔ جسمانی لذتیں اور نفسانی شہوتیں، یعنی مٹی پانی کی پیداوار، گوشت، ترکاریاں، پھل وغیرہ، ان کو آب و گل کہا ہے۔ یہ غذائیں اس کی روح میں کمزوری کی علامتیں پیدا کر دیتی ہیں۔ سورہ والذاریات کی یہ آیت ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبَكِ، یعنی قسم ہے راستوں والے آسمان کی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ دربار کے مخصوص لوگوں کی غذا ہے، اس کا کھانا بغیر حلق اور برتنوں کے ہے۔ آفتاب کی غذا عرش کا نور ہے، حاسد اور شیطان کی غذا زمین کا دھواں ہے۔ در شہیداں یرزقون فرمود حق، آ غزاران دہاں بدنے طبق۔ اللہ تعالی نے شہیدوں کے بارے میں یرزقون فرمایا ہے، اس غذا کے لیے نہ منہ ہے نہ طباق۔ دل ہر محبوب چیز سے غذا حاصل کرتا ہے، دل ہر علم سے صفائی حاصل کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آسمانی غذا اللہ تعالی کے مخصوص بندوں کی غذا ہے، جس کے کھانے کے لیے عالم ناسوت کے وسائل اور ذرائع کی ضرورت نہیں ہے۔ یرزقون کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں شہیدوں کے لیے فرمایا گیا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے خدا کے پاس زندہ ہیں جن کو غذا دی جاتی ہے۔
جنت کی یہ غذا بغیر مادی ذرائع اور وسائل کے کھائی جاتی ہے۔ جس طرح دنیا داروں اور اہل اللہ کی غذا میں اور دنیا اور آخرت کی غذا میں فرق ہے، اسی طرح انسان کے مختلف اعضاء کی مختلف غذائیں ہیں۔ دل کی غذا دوست کی ملاقات اور حصول علم ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر آدمی کی صورت پیالے کی طرح ہے، آنکھ اس کے باطن کا ادراک کرنے والی ہے۔ تو ہر شخص کی ملاقات سے کچھ حاصل کر لے گا، تو ہر ساتھی کے ملنے سے کچھ حاصل کرے گا۔ جب ایک ستارہ دوسرے ستارے سے ملتا ہے، یقیناً دونوں کے مناسب اثر بڑھتا ہے۔ مرد اور عورت کے ملنے سے انسان پیدا ہوتا ہے، اور پتھر اور لوہے کے ملنے سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ مٹی اور بارشوں کے ملنے سے میوے اور سبزے اور خوشبودار گھاسیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چشم بصیرت کی غذا انسان کے باطنی اوصاف ہیں۔ ہر چیز ایک دوسرے سے مل کر کچھ نہ کچھ غذا اور قوت حاصل کرتی ہے۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے چند مثالیں پیش فرمائی ہیں جن سے ثابت کیا ہے کہ ہر چیز دوسری چیز سے مل کر کوئی غذا اور طاقت حاصل کر لیتی ہے۔ قران الصادین اور قران النحسین سے ہر ستارہ ایک دوسرے سے تقویت اور غذا حاصل کر لیتا ہے اور تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ پتھر اور لوہے کو ملا کر رگڑا جائے تو چنگاریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انسان کے ساتھ سبزوں کے جمع ہونے سے دل خوشی اور بے غمی اور سرور پیدا ہوتا ہے۔ ہماری جان کے ساتھ خوشی کے ملنے سے خوبی اور کمالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم یعنی کھانا کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں جب تفریح سے ہمارا مقصد پورا ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان چمنوں کی سیر کرتا ہے تو سرور حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو خوشی میسر آتی ہے تو قوائے باطنی میں اضافہ ہوتا ہے اور بھوک لگتی ہے جو صحت کو بڑھاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خون کے ملنے سے سرخ روئی حاصل ہوتی ہے۔ خوشی کے آفتاب سے خون سرخ ہوتا ہے۔ رنگوں میں بہترین رنگ سرخی ہوتی ہے، وہ سورج کی وجہ سے ہے اور اس سے حاصل ہوتی ہے۔ جو زمین زحل ستارے کے متعلق ہوئی وہ شوریلی بنی اور کھیتی کی جگہ نہیں رہتی۔ متفق ہو جانے سے کام میں قوت آ جاتی ہے، جیسا کہ شیطان کا منافقوں سے مل جانا۔ ان معانی کے لیے نویں آسمان بغیر شان و شوکت والے سے شان و شوکت ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رخساروں میں خون دوڑتا ہے تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، خوشی سے خون میں سرخی پیدا ہو جاتی ہے۔ سورج کی تاثیر سے سرخی پیدا ہوتی ہے۔ زحل ایک ستارہ ہے جس کو نحس اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی یہ تاثیر ہے کہ جس زمین کی طرف اس کا رخ ہو وہاں قحط، اور جس طرف اس کی پشت ہو وہاں وبا پھیل جاتی ہے۔ منافقوں کا شیطان سے ملاپ ان کے شر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ شرع میں اسی کو
عرش کہا جاتا ہے یعنی چرخ نہم کو، اور حکماء اس کو فلک الافلاک اور فلک اطلس کہتے ہیں، جو بالکل سادہ ہے، اس میں کوئی ستارہ نہیں ہے۔ صوفیاء کے نزدیک علوم و معارف ربانی کا نزول اسی فلک سے ہوتا ہے، چونکہ باہمی میل جول سے کوئی نہ کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، لہذا انسان کو علوم و معارف سے وابستہ ہونا چاہیے جن میں بڑی شان و شوکت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عالم کی شان و شوکت عارضی ہے، عالم امر کی شان و شوکت ذاتی ہے۔ شان و شوکت کے لیے ذلت برداشت کرتے ہیں، عزت کی امید پر ذلت میں خوش ہیں، 10 روزہ عزت کی امید پر پریشان ہیں، فکر میں اپنی بردن کو تکلا جیسا بنائے ہوئے ہیں۔ اس جگہ کیوں نہیں آتے جہاں میں ہوں، کہ میں اس عزت میں روشن سورج ہوں۔ سورج کی مشرق سیاہ برج ہے، ہمارا سورج مشرقوں سے بالا ہے، اس کی مشرق ذروں کے ساتھ اس کی نسبت ہے، نہ اس کی ذات طلوع کرتی ہے نہ غروب کرتی ہے۔ ہم جو کہ اس کے ذرات میں سے پسماندہ ہیں، دونوں جہانوں میں بغیر سایہ کا سورج ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہم جس سے نور حاصل کرتے ہیں وہ ذات باری ہے جو مشرقوں سے دور ہے۔ ذات باری کے لیے جب ہم لفظ شرق بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرات یعنی اولیاء اللہ اس وقت اس سے کسب نور کر رہے ہیں جو دائمی نہیں ہے، بلکہ اوقات کسب نور میں حجابات حائل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے لیے نہ مشرق ہے نہ مغرب، اس کی ذات ہر وقت نور فشاں ہے۔ ذرات یعنی ہم اس کے اولیاء میں بہت کم درجے کے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تعجب ہے، میں پھر بھی سورج کے چاروں طرف گردش کرتا ہوں، یہ سبب بھی سورج کی شان و شوکت کی جانب سے ہے۔ اسباب سے سورج باخبر ہوتا ہے، اسباب کی رسی کا ٹوٹنا بھی اسی کی جانب سے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں باوجود آفتاب ہو جانے کے پھر بھی مزید تقرب حاصل کرنے کے لیے اس شمس کو لپٹا ہوا ہوں، اور یہ میرا لپٹنا اور چکر جو تقرب کا سبب ہے یہ بھی اسی شمس کا عطا کردہ ہے۔ میری گردش جو کہ تقرب کا سبب ہے اس کی ہی پیدا کردہ ہے۔ جس طرح نتائج قبضہ قدرت میں ہیں، اسی طرح ان کے اسباب بھی قبضہ قدرت میں ہیں۔ اسباب کا مہیا ہونا اور نہ ہونا قدرت خداوندی کے تابع ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے لاکھوں بار امید منقطع کی، کس سے؟ سورج سے۔ اس کا تم تعین کرو، تو میرا یقین نہ کر کہ سورج سے میں صبر کر سکتا ہوں، اور یا مچھلی پانی سے صبر کر سکتی ہے۔ اگر میں نا امید ہوں، میری نا امیدی بالکل سورج کا کام ہے۔ اے پیارے، بعینہ کام کرنے والے کی ذات سے کیسے جدا ہو سکتا ہے؟ خود موجود غیر موجود سے کیسے غذا یعنی وجود حاصل کر سکتا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وصول اللہ کی سعی میں لاکھوں بار مایوسیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن مایوسی ترک سعی کا سبب نہیں بنتی۔ مایوس ہو کر صبر کر کے بیٹھ جاؤں یہ ممکن نہیں ہے۔ مچھلی پانی سے صبر کر کے نہیں بیٹھ سکتی، تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے۔ مایوس کرنا بھی اللہ تعالی کا فعل ہے۔
جبکہ مایوس کرنا بھی اللہ کا فعل ہے تو وہ اللہ کے ساتھ مزید تعلق پیدا کر دیتا ہے۔ مایوسی جو موجود ہے وہ غیر موجود کا فعل کب ہو سکتی ہے؟ او لا موجود الا اللہ، لہذا وہ اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تمام موجودات اسی باغ سے غذا یعنی وجود حاصل کرتے ہیں، خواہ براق اور عربی گھوڑے ہوں یا خود گدھے ہوں، لیکن اندھا گھوڑا اندھے پن سے چرتا ہے، وہ باغ کو نہیں دیکھتا ہے، اس لیے مردود ہے۔ اور جس نے گردشوں کو دریا سے نہ سمجھا، ہر آن منہ نئی محراب کی طرف کرتا ہے، اس نے شیریں دریا سے کھارا پانی پیا، یہاں تک کہ کھارے پانی نے اس کو اندھا کر دیا۔ دریا کہتا ہے کہ داہنے ہاتھ سے پی میرا پانی اے اندھے، تاکہ تو بینائی حاصل کرے۔ داہنے ہاتھ سے مراد یہاں صحیح عقیدہ ہے، تاکہ وہ جان لے کہ نیک و بد کہاں سے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اچھے ہوں یا برے، سب نے وجود اسی ذات سے حاصل کیا ہے۔ جن کو بصیرت حاصل نہیں ہوتی وہ اس طرف دھیان نہیں دیتے ہیں اور مردود بارگاہ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اسباب کو من جانب اللہ نہیں سمجھتے، وہ اسباب کو قبلہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ منکرین کی کج فطرتی ان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے نیزے، کوئی نیزے کو گھمانے والا ہے کہ تو کبھی سیدھا ہو جاتا ہے اور کبھی دوہرا۔ ہم دین کے شمس کے عشق کی وجہ سے معذور ہیں، ورنہ ہم اس اندھے کو بینا کر دیتے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شمس دین کا مطلب ہے یعنی شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا کی تصرفات سے معذوری یا فنائیت کی بنا پر تھی، یا تصرف سے محجوب تھے یا معزون تو تھے، لیکن تشبہ بالانبیاء کی بنا پر تصرف کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ بعض اوقات اولیاء اللہ ایسا تصرف کر دیتے ہیں کہ منکر قدموں پر آ گرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہاں ضیاء الحق حسام الدین، تو جلد اس کا علاج کر۔ فاسد کے اندر چشم حسد کے باوجود اے چاند سب اندھوں کا علاج کر دے، اے پھلدار درخت پھل گرا، زود اثر خدائی سرما، تاریکی کو دور کرنے والی دوا، اکھاڑ کرنے والی، وہ کہ اگر اندھے کی آنکھ میں ڈال دیں 100 سالہ تاریکی کو اس سے دور کر دے۔ حاسد کے علاوہ سب اندھوں کا علاج کر، جو حسد کی وجہ سے تیرا انکار کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ضیاء الحق مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، جن سے مولانا فرماتے ہیں کہ تو گمراہوں پر تصرف کر کے راہ راست پر لا۔ اے قمر یعنی ضیاء الحق جن کا دل چاند کی طرح روشن ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اپنے حاسد کو خواہ وہ میں ہی ہوں جان عطا نہ کر، تاکہ اسی طرح جان توڑتا رہوں۔ جو کہ سورج کا حاسد ہوتا ہے سورج کے وجود سے اندھا ہو جاتا ہے۔ عجب اس کا علاج مرض ہے۔ افسوس عجب اس کا لا علاج مرض ہے۔ افسوس عجب یہ ہمیشہ کے لیے کنویں کی گہرائی میں گرا ہوا ہے۔
اس نے ازلی سورج کا عدم چاہا، بتا اس کی یہ تمنا کیسے پوری ہو۔ بازو وہی ہے جو شاہ کے پاس واپس آ جائے، جو راستے سے بھٹک گیا وہ اندھا باز ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حاسد کسی طرح فیض یاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آفتاب کا کام روشنی پہنچانا ہے، لیکن حاسد آنکھیں بند کر لینے کی وجہ سے اور اندھا بنتا ہے۔ حسد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اولیاء اللہ، خورشید ازل سے یہاں مراد اولیاء اللہ یا ذات خداوندی ہے۔ طالب تو وہ ہے کہ اگر کسی وقت فیض حاصل بھی نہ ہو تو منکر نہ بنے، بلکہ کوشش جاری رکھے، پھر مناسبت پیدا ہوگی اور فیض حاصل ہونے لگے گا تو منکر فیض حاصل ہونے لگے گا، منکر بن گیا تو تباہی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گرفتار شدن باز میانے چغداں بویرانہ، یعنی ویرانہ میں باز کا چغدوں میں پھنس جانا۔ باز ویرانے میں الوؤں میں جا گرا، راستہ بھول گیا اور ویرانے میں جا اترا۔ وہ خوشنودی یعنی حق کے نور سے سراپا نور ہے، لیکن اس کو قضائے خداوندی کے سپاہی نے اندھا کر دیا۔ قضا نے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک دی اور راستہ ہٹا دیا، اس کو الوؤں اور ویرانے میں ڈال دیا۔ علاوہ ازیں تو اس کے سر پر ٹھونگے مارتے تھے، الو اس کے سر پر ٹھونگے مارتے تھے، اس کے ناس پرور دا بالوں پر اکھاڑتے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ باز شاہ کی کلائی سے محروم ہو گیا تھا، لیکن برابر طلب میں لگا رہا اور کامیاب ہوا۔ باز سے مراد نبی و عارف ہے، چغداں سے مراد چغداں کا مطلب ہے الوؤں سے مراد منکرین اور محجوبین ہیں، اور اس حکایت میں شاہ سے ذات حق اور زندہ سے دنیاوی لذتیں مراد ہیں۔ عارفین کی بھی کبھی آزمائش ہو جاتی ہے اور وہ قضائے الہی سے راہ گم کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ الوؤں میں شور مچا کے خبردار، باز آیا ہے تاکہ ہماری جگہ پر قبضہ کر لے۔ گلی کے ہیبت ناک اور غضبناک کتوں کی طرح مسافر کی گدڑی کو لپٹ گئے۔ باز کہتا ہے مجھے الوؤں سے کیا لگاؤ، ایسے 100 ویرانے میں نے الوؤں کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ میں اس جگہ نہیں رہنا چاہتا، میں جاتا ہوں، شاہ کی طرف واپس جاتا ہوں۔ اے الوؤں، اپنے آپ کو نہ مارے ڈالو، کیونکہ میں مقیم نہیں ہوں، وطن کی طرف جاتا ہوں۔ یہ ویرانہ تمہاری نظر میں آباد ہے، ورنہ ہمارے لیے تو شاہ کی کلائی واپسی کی جگہ ہے۔ ایک الو بولا، باز مکاری کرتا ہے تاکہ تمہیں گھر بار سے اکھاڑ دے، مکاری سے ہمارے گھروں پر قبضہ کر لے، چالاکی سے ہمارے گھونسلوں سے ہم کو اجاڑ دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انبیاء کے بارے میں منکرین یہ بھی کہتے تھے یرید ان یخرجکم من ارضکم، یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے نکال کر اس پر قبضہ جمائے۔ انبیاء اور اولیاء نے منکرین سے اکثر یہی کہا ہے۔ اللہ تعالی کا قرب، اس کو ساعد شاہ کہا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ مکار سیر چشمی دکھاتا ہے، خدا کی قسم تمام لالچیوں سے بدتر ہے۔
وہ لالچ میں مٹی انگور کے شیر کی طرح چاٹتا ہے۔ اے دوستو، دمبا ریچھ کے سپرد نہ کرو، بادشاہ اور بادشاہ کی کلائی کی ڈینگیں مارتا ہے تاکہ ہم بھولوں کو گمراہ کر دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی یہ اس کی بکواس ہے کہ اس کی شاہ سے دوستی ہے اور وہ اس کی کلائی پر بیٹھتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ذلیل پرند بادشاہ کے کیا مناسب ہوگا، اگر تم تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہو اس کی نہ سنو، وہ بادشاہ کے لائق ہے یا وزیر کے لائق ہے، کبھی لہسن بادام کے حلوے کے لائق ہوتا ہے، وہ جو مکاری اور فریب کاری اور چالاکی سے یہ کہتا ہے کہ بادشاہ معاف فوج کے میری تلاش میں ہے۔ عجب ناقابل قبول پاگل پن ہے، عجب بے بنیاد شیخی اور بھولوں کو پھانسنے کا جال ہے، جو یہ یقین کرے وہ احمق ہے، کمزور ذلیل پرند بادشاہ کے کیا لائق ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا الو اگر اس کے بھیجے پر ٹھونگ مار دے، اس کی بادشاہ سے دوستی کہاں ہے۔ باز نے کہا، اگر میرا ایک پر بھی تم توڑو یا غصہ سے ایک پھول کی پنکھڑی میرے مارو، بادشاہ بوستان کی بیخ کنی کر دے گا، تم سب کے گھونسلے اجاڑ دے گا۔ الو کیا ہوتا ہے اگر کوئی باز بھی میرا دل رنجیدہ کرے اور مجھ پر ظلم کرے۔ بادشاہ ہر نشیب و فراز میں ڈھیر لگا دے، بازوؤں کے سروں کے لاکھوں کھلیان۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اکثر منکروں نے بھی اسی طرح دھمکیاں دی ہیں۔ انبیاء اور اولیاء کو ستانے پر بستیاں ویران کر دی گئی ہیں، اولیاء کو ستانے سے عوام تو درکنار، بڑے سے بڑے لوگ صاحب علم و ہنر برباد ہوئے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس کی مہربانیاں میری نگہبان ہیں، میں جہاں جاتا ہوں بادشاہ پیچھے ہوتا ہے، بادشاہ کے دل میں میرا خیال جمع ہوا ہے، میرے خیال کے بغیر بادشاہ کا دل رنجیدہ ہے، جب بادشاہ مجھے کسی روش میں اڑاتا ہے میں جان کی بلندی میں اچھی بالیدگی محسوس کرتا ہوں، میں چاند اور سورج کی طرح اڑتا ہوں، آسمان کے پردے چاک کر دیتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خدا نے انبیاء کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، جب خدا مجھے روحانی عروج عطا فرماتا ہے تو مجھے روح کی ترقی میں اچھی پرورش حاصل ہوتی ہے۔ انبیاء کو معراج جسمانی اور اولیاء کو معراج روحانی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، عقول کی روشنی میرے فکر کے نور سے ہے، آسمانوں کا شق ہونا میری پیدائش کی وجہ سے ہے، میں باز ہوں اور میرے معاملے میں ہما حیران ہوتا ہے، الو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا راز سمجھے۔ شاہ نے میری وجہ سے قید خانے کو یاد کیا، لاکھوں قیدیوں کو آزاد کر دیا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے الوؤں کا ساتھی بنا دیا، میرے دم بدم سے الوؤں کو باز بنا دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی فرشتوں کو نور میری وجہ سے حاصل ہوا ہے، میری پیدائش کی وجہ سے ہے، آسمانوں کا انفطار انبیاء کی معراجوں یا بارشوں کے نزول کے لیے ہے۔ انبیاء کی صحبت سے اور محجوبین اولیاء کی صحبت سے کامل بن جاتے ہیں، کفار انبیاء کی صحبت سے اور محجوبین اولیاء کی صحبت سے کامل بن جاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
وہ الو خوش قسمت ہے جو کہ میری پرواز میں نیک بختی سے میرا راز سمجھ گیا۔ مجھ سے متعلق ہو جاؤ تاکہ باز بن جاؤ، اگرچہ تم الو ہو باز بن جاؤ، جو ایسے بادشاہ کا محبوب ہو جہاں بھی جا پڑے اجنبی کیوں ہو۔ بادشاہ جس کے درد کی دوا ہو، اگرچہ وہ بانسری کی طرح نالہ کرے، بے ساز و سامان نہیں ہوتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی تعلق پیدا کرو۔ انبیاء اور اولیاء کے اتباع سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ مقربین کا رونا عشق کی وجہ سے ہے جو مراتب کی بلندی پیدا کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں سلطنت کا مالک ہوں، پیٹو نہیں ہوں، کنارے سے بادشاہ میری واپسی کا طبل بجاتا ہے، میری واپسی کا طبل واپس آ جا کی آواز ہے۔ مخالف کی ذلت کے ساتھ اللہ تعالی میرا گواہ ہے، میں بادشاہ کا ہم جنس نہیں ہوں، اس سے جدا ہوں، لیکن تجلی میں اس کا نور رکھتا ہوں۔ ہم جنس ہونا صورت اور ذات ہی کی وجہ سے نہیں ہے، زمین کی پیداوار میں پانی مٹی کی جنس ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طبلے باز یعنی واپسی کا نقارہ، باز جب شکار کر چکتا ہے اس کو واپس بلانے کے لیے نقارہ بجایا جاتا ہے۔ ارجعی کا مطلب ہے تو واپس آ جا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پاک روحوں کو واپس بلانے کے لیے فرماتا ہے۔ اللہ کا یہ فرمانا طبلے باز ہے۔ الوؤں نے اعتراض کیا تھا کہ بادشاہ اور وزیر کی جنس نہیں ہے، لہٰذا ان سے کیا تعلق؟ اس کا جواب ہے کہ میں ہم جنس تو نہیں ہوں، لیکن اس کے نور کی تجلی مجھ پر پڑ گئی ہے۔ یعنی جنسیت کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم شکل و صورت ہو، بلکہ تعلق و مناسبت کی وجہ سے ہم جنس بن جاتا ہے۔ زمین کی پیداوار میں پانی اور مٹی کا باہم تعلق ہے، حالانکہ دونوں کی شکل و صورت جدا جدا ہے۔ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بناوٹ میں ہوا آگ کی جنس ہو گئی، شراب آدمی کی طبیعت کی جنس ہو گئی۔ ہماری جنس چونکہ ہمارے شاہ کی جنس نہیں ہے، ہماری ہستی اس کی ہستی میں فنا ہو گئی ہے۔ جب ہماری ہستی فنا ہو گئی، وہ اکیلا رہ گیا، اس کے گھوڑے کے پیر کے سامنے میں گرد کی طرح ہو گیا۔ ہماری جان خاک ہو گئی اور اس کی نشانیاں اس جان کی خاک پر اس کے پاؤں کے نشان ہو گئے۔ اس نشان کے لیے اس کے پاؤں کی خاک بن جا تاکہ تو عالیشان لوگوں کے سر کا تاج بن جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چند مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ باہمی تعلق شکل و صورت کے اتحاد پر موقوف نہیں ہے۔ ہوا آگ کی حقیقت میں داخل ہے اور اس سے متعلق ہے، اگر ہوا نہ ہو تو آگ فوراً بجھ جاتی ہے۔ طبیعت انسانی اور شراب میں تعلق ہے، شراب پی کر طبیعت میں چستی آ جاتی ہے۔ ہم اللہ کے ہم جنس تو نہیں ہیں، لیکن ہم نے اپنی ہستی کو اس کے لیے فنا کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا ہے اور اس مٹی پر اس کے نقش قدم ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہرگز میری ظاہری صورت تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے، میرے مرنے سے پہلے میرا نقل چکھ لو۔ اے مخاطب، بہت سے لوگوں کو صورت نے گمراہ کیا، اس نے صورت کو ستانے کا ارادہ کیا اور اللہ پر حملہ کیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میوہ وغیرہ جو شراب کے ساتھ کھایا جائے اس کو نقل کہا ہے۔
انتقال یعنی محض ظاہری صورت پر نظر کر کے تحقیر نہ کرنی چاہیے اور استفاضہ سے محروم نہ رہنا چاہیے۔ کافر انبیاء کو صورتاً اپنا جیسا دیکھ کر منکر بنتے تھے اور مخالفت کرتے تھے، جو دراصل اللہ کی مخالفت ہوتی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔